مجھے کوئکلی ذرا دوسرے سیگمنٹ پہ جانا ہے. میں آپ ہی سے سوال کرتی ہوں اس میں. یہ ذرا میں اسماعیل ہانیہ والا معاملہ ہے, اس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. اسرائیل نے ایران میں گھس کر حملہ کیا, کیا پیغام دیا ہے؟ براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنانے کا کیا ایران رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہی ہیں سارے معاملے کو آپ؟ پاکستان سمیت میڈم دنیا اسرائیل کو لگام ڈالنے میں ناکام کیوں ہے آخر؟ جی یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے مسلمان ملکوں کا, اور عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے پاکستان کے جو نیتن یاہو اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے ہر بار ان کو اسی خوف کی وجہ سے تو آپ کا سارا ویسٹ کا جو پورا بلاک ہے اس نے عمران خان صاحب کو اتارنے اور پپٹ پرائم منسٹر اور پپٹ کیبنٹ کو لانے کی, جو پہلے بھی آئے اب بھی آئے, اور جو تباہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی, 166 سے 300 پہ ڈالر لے گئے, تیل کدھر لے گئے, بجلی کہاں لے گئے, پاکستان کی عوام کا گلا گھونٹنے کے آخری لیول پر یہ عمران خان کی حمایت میں ہی لابنگ ہو رہی ہے میڈم, وہیں سے ہی ہمارے سامنے قراردادیں آ رہی ہیں. اس ویسٹ میں کرن ناز صاحبہ وجہ یہ ہے کہ عوام پاگل نہیں ہے. امریکہ میں جو بائیڈن صاحب تو جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کے سامنے ہے, لیکن امریکہ کی عوام کھڑی ہو گئی ہے. اس وقت خود امریکہ دو لخت ہوا ہے. وہاں پر اتنا بڑا ڈیوائیڈ ہے, جس طرح پاکستان میں ڈیوائیڈ ہے اس سے کہیں زیادہ امریکہ میں ڈیوائیڈ ہے اس وقت, اور دنیا اس وقت حقیقت کی وجہ سے کھڑی ہو گئی. اور اس میں سب سے بڑا ایشو سوشل میڈیا کا ہے, جس کو دنیا کی کوئی حکومت ہضم نہیں کر پا رہی, کیونکہ وہ جو جھوٹ نیریٹو بناتے ہیں سوشل میڈیا سے, عوام اس کو نگیٹ کرتی ہے, عوام کو سچ پتہ چلتا ہے اور وہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے. تو یہ جنگ جو ہے نا یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہوئے ہیں یہ سب ٹاؤٹ, میں معذرت کے ساتھ کہوں گی, جو حقیقت سے دور کام کرتے ہیں. عوام کی آواز کو سنیں, عوام کی ضروریات کو پورا کریں. یہ ملک عوام کے لیے ہے, خواص کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ایک پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. کیا گورنمنٹ اس پر, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کیوں لگام نہیں ڈال پا رہے ہیں دنیا بھر کے مسلمان کنٹریز اور بشمول پاکستان؟ ایران اس سارے معاملے پر خاموش کیوں ہے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے سارے معاملے کو پورٹرے کر رہا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ایران کیوں خاموش ہے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں اس پہ آبویسلی ایک مارننگ وہ اپنے ٹائم سے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ان کے ملک میں ہوا. آبویسلی کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کل تمام تر اتحادیوں کی میٹنگ بھی بلائی تھی, میں خود بھی اس میں موجود تھا. وہاں پہ تمام تر اتحادیوں سے تجویز لی گئی, اینڈ اٹ واز مور آف اے کیبنٹ سورٹ آف اسٹائل میٹنگ, اور اس میں تمام تر اتحادیوں کی تجویز آئی اور کس طرح کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. آج آپ نے دیکھا بھی کہ فلور آف دا ہاؤس سے وزیر اعظم پاکستان نے ایڈریس بھی کیا, ایک یونانیمس جو ہے ریزولوشن وہ بھی پاس کی گئی. اس کے علاوہ جو ہے OIC کی میٹنگ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں, اور پاکستان نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے اس ریزولوشن کے تھرو. اور اس میں ساتھ OIC کی میٹنگ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, OIC کی میٹنگ میں تمام تر مسلم ممالک جو ہیں وہ obviously ایک کلیکٹیو سٹانس ہوگا, اور پاکستان اس کو ڈیفینیٹلی لیڈ بھی کرے گا. اور یہاں پہ ہماری وزیر اعظم صاحب سے یہ بھی بات ہوئی کہ ہم یہاں پہ جو اقوام متحدہ کا دفتر بھی ہے ادھر بھی جا کے ہم یہ قرارداد جمع کرائیں گے کہ ایک جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے یا رول بیسڈ آرڈر ہے, اب کیونکہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس خطے کی ایک ریجنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی جو ہے وہ ایک ابھی اس پہ بڑا افیکٹ آئے گا. اس تمام تر جو ہوا ہے تہران میں اور بیروت میں, تو اس کے بعد obviously ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے مائنیوٹلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اور OIC اجلاس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ OIC کے اجلاس کے لیے ابھی دیکھیں بات چیت چل رہی ہے کہ ہم OIC کا اجلاس جو ہے یا اس کی ہم کوئی میٹنگ یہاں پہ بلائیں, اور آلریڈی ایک دو مسلم ممالک نے جو ہے وہ انٹرسٹ کیا ہے, اور انہوں نے کیا ہے کہ فارن منسٹرز کی حد تک جو ہے وہ میٹنگ ہونی چاہیے اور فی الفور کال کرنی چاہیے. انہوں نے ہم سے پہل کر دی, لیکن ہم بھی اس پہ ہیں کہ متفق ہیں کہ OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے, اور اس پلیٹ فارم سے بھی ایک واضح پیغام جانا چاہیے کہ اسرائیل کی جو نسل کشی ہے فلسطینی عوام کی وہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ فار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اقدامات اور ڈیسیجن کے مطابق اس پہ سٹاپ لگنا چاہیے اور جاری ہے. سر یہ جو آرٹیکلز آئے, نیو یارک ٹائمز میں آئے, CNN میں آئے, یہ جس طرح کی بات وہاں پر کی گئی ہے, اگر آپ اس کو اس اینک سے دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ
کہتا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا دفاع کریں گے. اور پھر ہم ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمز کا دیکھتے ہیں جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ ہے اس سے وہاں پر 2 مہینے پہلے ہی بم نصب کیا گیا تھا. جبکہ لیبنان ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اسماعیل ہنیہ کی رہائش گاہ پر جو لگنے والا میزائل ہے وہ کسی اور ملک سے داغا گیا ہے. تو اس سارے سینیریو کو گورنمنٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ obviously ان کا پورٹری کرنے کا انداز وہ ان کے اپنے جو کچھ ان کے مفادات ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس سارے معاملے کو پورٹری کریں گے. جی بالکل. پاکستان obviously جس طرح میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ ریجن سیکیورٹی اور ریجن سٹیبلٹی، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، اینڈ obviously ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس طرح تو اسرائیل کسی بھی ملک میں جا کے خدا نہ خواستہ وہ کہیں بھی جا کے کسی بھی جگہ پہ وہ حملہ کر دے تو پاکستان کے بارڈرز الحمدللہ سیکیور ہیں. افواج پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کی حفاظت میں دن رات کوشاں ہیں اور اس کو انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بارڈرز اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے وہ سیکیور ہوں اور چاروں اطراف سے سیکیور ہوں، تاکہ ایسی واقعہ جو ایران میں ہوا ہے وہ کبھی بھی پاکستان میں نہ ہو اور نہیں ہوگا. زرقا صاحبہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ ایک طرف امریکہ کی طرف سے ایک بار پھر کہا جاتا ہے، دفاع کی بات کی جاتی ہے اسرائیل کے، پھر اس کے بعد ہم وہاں سے جو آرٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، obviously وہ اپنے حساب سے اور اپنے اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف جو دیگر ٹی وی چینلز ہیں یا لیبنان ٹی وی ہے ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر. آپ کیسے دیکھتی ہیں برادر ملک کی خاموشی کو؟ دیکھیے جی، اس وقت ایران ہمارا بھائی ہے اور ایران اس وقت ایک بڑی مشکل سچویشن میں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پریزیڈنٹ کی حلف برداری تھی جس پہ اسماعیل ہانیہ صاحب آئے ہوئے تھے اور جہاں ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا. اور اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر تھے، وہ حماس جس کو ایران بہت عرصے سے سپورٹ کر رہا ہے اور اسی کی بیسس کے اوپر یہ سب کچھ چل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے سینکشنز کے باوجود جس طرح سے امت مسلمہ کا وہ رکن ہے ایران جس نے اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے بہت زبردست رول ادا کیا، اور میرا خیال ہے میں ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایران کی یہ کنٹریبیوشن اس کو جتنا سراہوں کم ہے. تو اس وقت دنیا ایک بہت خطرناک موڑ پہ ہے. اسرائیل اپنی ہلا شیری میں امریکہ کے اوپر چڑھ کے جس طرح سے وہ پوری دنیا کو ایک غنڈے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ ایک عالمی جنگ آپ چھڑ چکی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو وہ لگ نہیں رہا، لیکن اس وقت ہم ایک حالت جنگ میں ہیں یہ دنیا، اور اس میں مختلف تھیٹرز بنے ہوئے ہیں. یوکرین کا ایک تھیٹر ہے، فلسطین کا ایک تھیٹر ہے، اب آپ کو کہیں لبنان، کہیں یہ ایران میں جو ہوا ہے یہ بھی جنگ ہی ہے نا، اور کیا ہے یہ. اور اس میں کچھ بہت سا انتشار پاکستان میں بھی ہے اور بہت سی. تو اس حوالے سے اس وقت ہم بالکل بارڈر پہ ہیں جہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہے، اور آگے یہ شعلے بھڑکیں گے. اگلے مہینے میں ہم بالکل بھی کسی طرح سے بھی سٹیبل یہ دنیا نہیں ہونے جا رہی. اور یہ صرف وہی جو ہمارے دنیا کے اس وقت لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو وہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے جو لوگ دنیا کنٹرول کریں، جس میں جوئش لابی اور زائنسٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہم دعائی کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی تو دیکھیں حکومت کا کام ہے، عوام تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. اب آیا پاکستان کی حکومت اس ساری دیکھیں ہم پھر بھی فلسطین ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر حالت میں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جن کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے حکمران، وہ پھر بھی ان کے اوپر یہ جو الزامات ہیں میڈم، یہ جو الزامات ہیں یہ پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں جس کی آج تک کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو یہ عقیل صاحب پلیز اس پر. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو الزام پھر میں بھی لگا سکتا ہوں کہ آپ کے دورہ حکومت میں اسپیشل انوائے بھیجے جاتے تھے اسرائیل میں. یہ مجھے زیب نہیں دیتی یا مجھے شیوا نہیں دیتی بات کہنا، لیکن بات یہ کہ یہاں پہ انسینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ فلسطینیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کی بات ہو رہی ہے. آپ مڑتے ہیں تو کہتی ہیں کہ حکومت کی دوغلی پالیسیز ہیں. مطلب معذرت کے ساتھ کہ وی ہیو ٹیکن اے ویری اسٹرکٹ اینڈ کلیئر اسٹانس ٹوڈے
पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस से पार्लियामेंट के थ्रू हमने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। और बानी पीटीआई का मुझे बताएं उनका क्या स्टांस है? 3 दिनों बाद आपने जो है वो एक ट्वीट की है बाइडेन पे, और उस पे तो आप लोगों की जो है फरफर ट्वीट्स आती हैं, और ट्रंप पे जो है आप लोग मिनट नहीं लगाते। आपका कमेंट आ गया ज़रफ़ा साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। बैरिस्टर अकील साहब, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में हो रही थी।